اللہ الرحمن الرحیم وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم طبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزينا أو صبرنا ما لنا من محيص صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اپنے والد کے پیچھے چلیں؟ زمانے کا چلن یہی ہے، دستور یہی کہتا ہے کہ چلیں، لیکن ہمیں نہیں چلنا چاہیے۔ خدا کہتا ہے کہ ہمیں نہیں چلنا چاہیے۔ کیا ہمیں اپنے استاد کے پیچھے چلنا چاہیے؟ زمانہ کہتا ہے کہ چلنا چاہیے، لیکن خدا کہتا ہے کہ استاد کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ کیا ہمیں اپنے پیر کے پیچھے چلنا چاہیے؟ زمانہ کہتا ہے چلے چلیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خدا کہتا ہے نہیں چلنا چاہیے۔ کیا ہمیں اپنے کسی سیاسی رہنما اور مذہبی رہنما کے پیچھے چلنا چاہیے؟ کسی سراج الحق کے پیچھے، کسی فضل الرحمان کے پیچھے، کسی عمران خان کے پیچھے، کسی نواز شریف کے پیچھے، کسی زرداری کے پیچھے چل رہے؟ زمانہ کہتا ہے چلنا چاہیے، لوگ چل رہے، لیکن خدا کہتا ہے نہیں چلنا چاہیے۔ خدا کہتا ہے یہ سارے رشتے جو میں نے گنوائے ہیں، ایک صورت میں آپ ان کے پیچھے چل سکتے ہیں، جب آپ عقل کے ساتھ سوچیں کہ یہ خدا کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر خدا کی طرف نہیں جا رہے ہیں تو آپ ان کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ اگر یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو بھی جہنم کی طرف لے جائیں، چاہے آپ کا والد ہے، چاہے آپ کا پیر ہے، چاہے آپ کا مذہبی رہنما ہے، چاہے آپ کا سیاسی رہنما۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کو مشروط کر دیا ہے۔ مطاع حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، صرف اس کے پیچھے چلیں گے اور کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ اور اس لیے نہیں چلیں گے کہ یہ سارے کے سارے بھاگ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ ماں بھی بھاگ جائے گی، یہ باپ بھی بھاگ جائے گا، سارے بھاگ جائیں گے۔ قرآن نے لکھ کر دے دیا ہے جی، یہ سارے کے سارے، یہ بیٹا بھی بھاگ جائے گا، یہ بیوی بھی بھاگ جائے گی، یہ بھائی بھی بھاگ جائیں گے، کوئی بھی وہاں کھڑا نہیں رہے گا۔ کوئی جب نہیں کھڑا رہے گا، جب اصلی وقت ہوگا، ہماری نجات یا ناکامی کا حقیقی وقت ہوگا، جب اس وقت یہ کھڑے نہیں رہیں گے تو ہم ان کے پیچھے کیوں چلیں؟ ان کے پیچھے چلنے کی اس صرف ایک صورت میں اجازت ہے کہ جب یہ خدا کی طرف چل رہے ہیں۔ اگر یہ خدا کی طرف چل رہے ہیں تو پھر ان کے پیچھے چلنا دراصل خدا کے پیچھے چلنا ہے، پھر ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی۔ یہ تم میں سے اولو الامر ہیں، صاحب امر ہیں، پھر ان کے پیچھے چلنا تمہارے اوپر لازم بھی ہے، تمہارے اوپر واجب۔ لیکن اگر یہ خدا کی طرف نہیں چل رہے تو آپ ان کے پیچھے چلیں گے، اپنا بیڑا غرق کریں گے، اپنی آخرت خراب کریں گے، اپنی عاقبت ذلیل کر دیں گے۔ یہ بات طے ہے۔ یہ کھوپڑی اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی کہ کرنسی کے نوٹوں کو جمع کرنے کی تدبیریں کرتے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عقل اس لیے بھی دیا ہے کہ سوچیں اس بارے میں کہ میں جس کے پیچھے چل رہا ہوں، میں اس کی زندگی کو دیکھ رہا ہوں، اس کی زندگی کیسی ہے، نظر نہیں آ رہا مجھے، کیسا ہے وہ، خدا کی طرف جا رہا ہے، شیطان کی طرف جا رہا ہے۔ اگر واقعی میرا دل کہتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے، بدکار ہے، خیانت کار ہے، جھوٹ بولتا ہے، مکر کرتا ہے، فریب کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، تو میں اس کے پیچھے چلوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنا بیڑا کھول کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ بھی سن لیجئے کہ اس دنیا کی اندر جتنے لوگ ہیں، ان کی اکثریت بیچاری غلاموں کی اکثریت۔ ان کی مائیں ان کو اس لیے پیدا کرتی ہیں یہ کسی کے جھنڈے اٹھائیں، یہ کسی کے نعرے لگائیں، یہ کسی کے فالوور بنے، یہ کسی کے کارکن بنے۔ لیڈر تھوڑے ہوتے ہیں، رہنما تھوڑے ہوتے ہیں جو اپنے رنگ میں لوگوں کو رنگ دیتے ہیں۔ بالعموم انسان لوگوں کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ جی، کوشش یہ کیا کریں کہ آپ جس محفل میں ہیں، جس ماحول میں ہیں، آپ کا رنگ لوگوں کے اوپر چڑھے، لوگوں کا رنگ اپنے اوپر نہ چڑھنے۔ اور رنگ بھی وہی جس کو صبغۃ اللہ کا اللہ کا رنگ۔ اب اسی موضوع کو آج قرآن حکیم نے اپنے نئے انداز میں چھیڑا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، کوئی چھپا نہیں رہے گا۔
खबरों से उठकर खड़े होंगे, सारे के सारे खड़े होंगे, बरज़ुलिल्लाह जमिया, सारे के सारे ये खड़े होंगे। और फिर कुरान कहता है फ़क़ाल ज़ुअफ़ा, वो ज़ईफ़ लोग कहेंगे, काला कहा उन लोगों ने, ज़ुअफ़ा जो ज़ईफ़ की जमा ज़ुअफ़ा, जो कमज़ोर हैं। कमज़ोर किस लिहाज से? माली एतबार से कमज़ोर को भी कमज़ोर कहा जाता है जी, माशी एतबार से कमज़ोर को भी कमज़ोर कहा जाता है, समाजी एतबार से कमज़ोर को कमज़ोर कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो मैं कहता हूँ अकल के एतबार से जो कमज़ोर होंगे, जो बेचारे खुद नहीं सोच सकते, दो लोगों के पीछे चल रहे हैं, वो कमज़ोर लोग बिलअमूम ये ग़ुलाम होते हैं, पैरोकार होते हैं। यही बेचारे किसी के झंडे उठाते हैं, मारे खाते हैं, किसी के लिए ना इनका कोई फ़ायदा होता है ना इनका कोई नुकसान होता है। पागलों की तरह हजूम के हजूम और गौलों के गौल चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो काल ज़ुअफ़ा ज़ईफ़ कहेंगे लिल्लज़ीना, उन लोगों से, इस्तकबरू, जिन्होंने जो बड़े थे, उनसे ये कहेंगे क़यामत के दिन का नक्शा है और खुदा ने खींचा और खूबसूरत अंदाज में खींचा। इधर सरदार खड़े हैं, चौधरी खड़े हैं, खान खड़े हैं, लीडर खड़े हैं, रहनुमा खड़े हैं, पीर खड़े हैं, सियासी रहनुमा खड़े हैं, ये जो भी कह लें, बड़े सारे बड़े ये खड़े हुए हैं, इधर ज़ुअफ़ा खड़े हुए हैं। अब कुरान हकीम ये नहीं, इन्ना कुन्ना लकुम तबान, भाई हम तो तुम आपके ताबेदार थे, आप मुंह से बात निकालते थे और हम आपके एक काल पर रात के 12 बजे भी निकल आते थे, जेलों में चले जाते थे, लाठियां खाते थे। जनाब हजूर, जो हुक्म आपने दिया हमने आपके उस हुक्म को तस्लीम किया है, हम तो आपके ताबेदार थे, हम तो आपके फरमाबरदार थे, आपके हुक्म को ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे, ज़माना भी देखता था और आप भी देखते थे जी। तो क्या कहेंगे, ये कुरान मजीद के लफ्ज़ सुनते जाएं, इतनी अरबी अब आपको आ गई है। इन्ना कुन्ना, बेशक हम थे, ताबान, आपके ताबेदार थे जनाब अली। फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै, अब खुदा का अज़ाब सामने खड़ा हुआ है, जहन्नम सामने खड़ी हुई है, सांप खान सामने खड़े हुए हैं, बिच्छू सामने खड़े हुए हैं, आग सामने चल रही है। हल अंतुम, क्या तुम मग़नूना, बचाने वाले हो, गनी करने वाले हो, हमें इसे तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हो, मिन अज़ाबिल्लाह, अल्लाह के अज़ाब से, मिन शै, थोड़ा सा भी तुम खुदा के अज़ाब से बचा सकते हो? अब बताओ, अब वो क्या कहेंगे, हक तो ये था कि सारी ज़िंदगी जो तुम्हारे इशारे पर नाचते नाचते गुजारी है, अब आगे बढ़कर कुछ करें। लेकिन वो आगे जवाब क्या देंगे, बिल्कुल हकीकी जवाब देंगे, 100% सही जवाब देंगे। वो कहेंगे कालू लौ हदैना लहदैनाकुम, कालू लौ हदैनल्लाहु लहदैनाकुम, वह अकल के अंधो, वह पागलो और नादानो, अगर हमें हिदायत मिलती तो हम तुम्हें हिदायत देते। हमारे पास तो अंधेरे थे, लो देख लो, हमारे पास तो अजाब थे, देख लो। उस वक्त तुम्हारी अकल ने काम नहीं किया था कि हम कैसे हैं, तुम बगैर सोचे समझे अलटप हमारे पीछे भागते रहे। देखिए कुरान हकीम ने क्या खूबसूरत नक्शा खींचा है। इस तरह समझे कि कुरान हकीम आज नजर, इस तरह बिल्कुल कुरान हकीम ने तस्वीर खींच कर रख दी है। किसी की अकल काम ना करे तो कुरान क्या करे, हैं जी। वो कहेंगे कि लौ हदानल्लाहु, अगर अल्लाह ने हिदायत दी होती हमें तो क्या करते, लहदैनाकुम, तो हम तुम्हें भी हिदायत देते। हमें जब अल्लाह ताला ने हिदायत नहीं दी थी और तुम्हें नजर आ रहा था कि हम करप्ट हैं, हम नाजायज बच्चियों के बाप हैं, मुल्क को दौलत का सरमाया लूट कर हम गैर मुल्क में ले गए हैं, मुल्क को हमने खोखला कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, तुमने ये किससे नहीं सुने थे, अंधे थे तुम, अगर हमें हिदायत मिलती तो हम तुम्हें हिदायत देते। अच्छा, फिर क्या कहेगा अल्लाह तबारक व तआला, सवाउन अलैना, अब बराबर है, चीखो नहीं, अब यहाँ चीखो नहीं, चिल्लाओ नहीं, सवाउन अलैना, बराबर है हम पर, अजज़ेना, हम चाहे जज़ा फज़ा करें, चीखें चिल्लाएं, रोवें, फरियाद करें, पुकारें, ये अजज़ेना, जज़ा फज़ा करें, उर्दू का लफ्ज़ है, और हम सबर ना, या हम सबर के साथ रहें। अब दोनों चीज़ें हमारे लिए, क्या कुरान हकीम कहता है कि ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बराबर है, चीखना चिल्लाना या जज़ा फज़ा करना, चीखें चिल्लाएं या जज़ा फज़ा करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ दुनिया के अंदर अजाब देने वाले, जितने भी सख्त अजाब देने वाले हों, कुछ न कुछ वक्फा लेते हैं, रात सारी अजाब देते रहे, चलो सुबह को आराम कर जाते हैं, फिर एक नई टीम आती है अजाब देने के लिए। लेकिन वहाँ ये कैफियत नहीं होगी, वहाँ अजाब ये होगा कि हर दिन का अजाब दूसरे दिन से बढ़ता चला जाएगा, दिन भी बढ़ते चले जाएंगे, अजाब भी बढ़ते चले जाएंगे।
اور یہی حال جنت کا ہے۔ نعمتیں آج کچھ ہیں، کل اس سے زیادہ ہوں گی، اور پرسوں اس سے زیادہ۔ وقت بڑھتا جائے گا، نعمتیں بھی بڑھتی جائیں گی۔ تو فرمایا یہ ہے کہ اب برابر ہے، چاہے ہم جزا فضا کریں یا ہم جزا فضا نہ کریں یا صبر کریں، ما لنا من محیص۔ محیص کہتے ہیں بھاگنے، پناہ لینے کی، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں کوئی لندہ نہیں ہے کہ بھاگ کر وہاں جا کر بیٹھ جائیں گے۔ یہاں کوئی سعودی عرب نہیں ہے کہ وہاں کا ہمیں ویزا مل جائے گا۔ اب یہ ساری خدا کی سلطنت ہے، اب یہاں کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی جائے پناہ نہیں ہے کہ اس سردار کے ڈیرے سے اٹھ کر چلا گیا اس سردار کے ڈیرے پر اور اس نے مجھے پناہ دے دیا، پولیس بھی نہیں آ سکتی، اب فوجی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہیں ہے وہاں یہ کیفیت۔ اب ساری طاقتیں جواب دے گئی ہیں، اب اقتدار کی الحکم للہ، اب اقتدار کس کا ہے؟ میرے اللہ کا۔ اب یہاں کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے وہ سبق جس کو پڑھنا دن میں 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ ان لوگوں کے پیچھے چلا جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ یہ یوں ہے، عربی کی عبارت ہے، تم عربی کی عبارت سے سمجھتے ہو، یہ عربی کی عبارت نہیں ہے، یہ سبق ہے جو خدا آپ کو دن میں 5 مرتبہ نہیں بلکہ ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ یہ دعا خدا سے نہیں مانگتے اس وقت تک آپ کی نماز نہیں ہوتی، اور اس کو ہم نے یوں ہی سمجھا ہوا ہے جی۔ تو میرے عزیز دوستو، عقل اللہ پاک نے اس لیے دی ہے تاکہ ہم اپنے جسم کو دوزخ کی آگ سے بچائیں، اور دوزخ کی آگ سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے چلیں انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، جن کے اوپر اللہ کی پھٹکار نازل ہو رہی ہے، جن سے سارے گناہ منسوب ہیں، جن کے ساری کرپشنیں منسوب ہیں، ان کے پیچھے چلیں گے۔ اور پھر تو اللہ ملک پر رحم فرما، اللہ تمہاری دعائیں کب قبول ہوں گی ظالمو؟ چل دوسرے کے پیچھے رہے، جب چوبارے کی طرف تو اللہ ہمیں لیے پہنچا دے، اللہ ہم تیرے مجبور بندے ہیں، تمہیں لیے کیسے پہنچائے گا اللہ؟ تم تو چوبارے کی طرف جا رہے ہو۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اس کی طرف رک کریں، پھر خدا سے دعا مانگیں، خدا آپ کو پہنچا دے۔ اگر اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہو، خدا سے دعا مانگیں گے، خدا آپ کو پہنچائے گا، اپنے اصول اپنے آپ کے لیے توڑے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا